والفرقان الحمید والبرهان الرشید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر کنز من کنوز الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر نصف الایمان او کما قال صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسنین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور العینین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے ظلم میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ پاک میری امت کے گناہ معاف فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ میرے امتیوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب میرے امتی صبر کرتے ہیں اللہ ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں صابرین کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک، اپنے برگزیدہ، اپنے محبوب تے اپنے پیارے بندوں کو کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی غم میں مبتلا فرماتا ہے، جب وہ خدا کا بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اللہ اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب غفور الرحیم ہے، بذات صدور ہے، انت ارحم الراحمین ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں مبتلا کیوں فرماتا ہے؟ علماء کرام اس کے تین جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے تین طرح کے ہوتے ہیں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے ہماری 5 انگلیاں برابر نہیں، انگلیوں میں فرق ہے، اسی طرح روح کائنات میں جتنے بندے ہیں ان بندوں میں فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک وہ بندہ ہے جس کے درجات کم ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جس کے درجات کم ہوتے ہیں، جب اللہ اس کے درجات کو بڑھانے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی درجات بلند فرماتا ہے، اللہ آخرت میں بھی درجات بلند فرماتا ہے۔
تیسرا وہ بندہ ہے کہ جب اللہ پاک اس پر کوئی بھی آزمائش مصیبت کا نزول فرماتا ہے، وہ بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب یا اپنا پیارا بنا دیتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا ثواب بھی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، روزے کا ثواب بھی ہے، روزے کا حساب بھی ہے۔ آپ نے اگر نماز میں تھوڑی بہت غلطی کی ہے، یعنی صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا، عمل قلیل کیا، عمل کثیر کیا، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا ہے، وضو میں آپ نے پانی زیادہ خرچ کیا، اسلام کہتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ آپ نے صدقہ کیا، قیامت کے دن حساب ہوگا، مال کہاں سے لیا تھا، کہاں سے کمایا۔ آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، جہاد پر گئے، الغرض دنیا کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ثواب بھی ہے لیکن حساب بھی ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا ان اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جس کا حساب نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جو میرا امتی صبر کرتا ہے، صبر کا کوئی حساب نہیں، بغیر حساب و کتاب خدا کی جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا کی ہر نیکی کا حساب ہے، صبر کا حساب نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھے ہیں؟ اللہ جواب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا سیاہی بن جائیں اور ساری زمینیں اوراق بن جائیں اور قیامت تک فرشتے روزے دار کی نیکیاں لکھتے رہیں، قیامت آئے گی نیکیاں پوری نہ ہوں۔ سوال بھئی حج کیا، حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، عمرے کا ثواب لکھا گیا۔ زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا ثواب لکھا گیا۔ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ فرماتا ہے اس نیکی کا کوئی حساب، کوئی کتاب نہیں۔ وجہ وہ کہتے ہیں روزے میں صبر ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور شام افطاری کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر نیکی کا حساب ہوگا لیکن صبر کا حساب نہیں ہوگا۔ آج بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، میلاد بھی منائیں گے، 11ویں بھی منائیں گے، لیکن وہ بندے صبر سے دور ہیں، کیونکہ انہیں نماز کے بارے میں علم ہے، روزے کے بارے میں علم ہے، حج عمرے کے بارے میں علم ہے، صبر کے بارے میں انہیں کسی علم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو بہت تھوڑا علم ہے، اتنا قلیل علم ہے، وہ صبر کو نیکی ہی نہیں سمجھتے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صبر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اس وقت آپ کا سر آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے اندر روح موجود ہے، آپ کے گھر بہن بھی انتظار کر رہی ہوگی، آپ کی بیوی بھی انتظار کر رہی ہوگی، ماں بھی انتظار کر رہی ہوگی، کب بیٹا آئے گا، کب نماز جمعہ ہوگی، ہم نے کھانا دینا ہے، ہم نے فلاں بات کرنی ہے۔ آج آپ کی عزت ہے تو عزت ہے روح کی وجہ سے، اور روح آپ کے جسم میں تب موجود ہے جب یہ سر آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابھی ابھی آپ کی روح نکل آئے، وہی بیٹا جو آپ کا منتظر ہے غسل دے گا، کفن پہنائے گا، قبر میں دفن کرے گا اور کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن تو سب نے مرنا ہے۔ آج آپ کی عزت اسی سر کی وجہ سے ہے، یہ سر آپ کا سلامت ہے، آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کوئی بندہ کسی کو پتھر مارے، وہ سب سے پہلے اپنے سر کو بچاتا ہے۔
اوپر سے کوئی چیز گر رہی ہو، انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتے جیسے سر کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اسی طرح صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جیسے جسم بغیر سر کے بیکار ہے تو ایمان بغیر صبر کے بیکار ہے۔ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جس میں صبر نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا نام جنتیوں میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 4 عمل ایسے ہیں کرنے میں آسان ہے، جو میرا امتی کرے گا اللہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول وہ 4 عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ عرض کی اللہ کے رسول افضل ذکر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، روح کائنات میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ کرنا، جس کے بعد نماز کے بعد پتہ بھی ہے امام نے ذکر کرنا ہے، خطیب نے ذکر کرنا ہے، لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اس کو نیکی نہیں سمجھتے، ہلکا جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بخاری میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نماز مسجد نبوی میں ہو جاتی، میں اپنے گھر میں ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا نماز کے بعد نبی اور نبی کے صحابہ اتنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے کہ ان کے ذکر کی آواز ہمارے گھروں میں آتی، ہم سمجھ جاتے نماز ہو گئی ہے، اب نبی اور نبی کے صحابہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنی تو کم سے کم آواز ہو کہ دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جائے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنا ورد بنا لیا لا الہ الا اللہ، اسے مرتے وقت اللہ پاک کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آقا دوسرا عمل آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملے، اس نعمت پہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، فرمایا کپڑے پہنو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، آپ پانی پیو 3 سانسوں میں ایک ایک سانس میں اللہ کی حمد بیان کرو، آپ نے نیا جوتا پہنا، فرمایا جو ایک بار کہہ دے الحمدللہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام دوزخیوں کے صفوں سے کاٹ کے جنتیوں کے صفوں میں۔ آقا تیسرا عمل آپ نے فرمایا جب بندے سے گناہ ہو جائے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے والا۔ آقا چوتھا آپ نے فرمایا چوتھا آزمائشوں پر مصیبت پہ صبر کرنے والا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا نام جنتیوں کی صفوں میں لے گا۔ پھر صبر کی آگے کئی اقسام ہیں، خواہشات نفس کو چھوڑ دینا اور اس کے اوپر صبر کرنا، علماء فرماتے یہ تائبین کا صبر ہے۔ ان 3 قسموں کو سمجھیے گا، خواہش نفس کو چھوڑ دینا اور اس پہ صبر کرنا، علماء فرماتے تائبین کا صبر ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اور اس پہ صبر کرنا، علماء فرماتے زاہدین کا صبر ہے۔ اور اللہ کے حکم پر اللہ کی محبت سے صبر کرنا، علماء فرماتے صدیقین کا صبر ہے۔ اور ان 3 قسموں پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے سیدنا امام حسین۔ نفس کی خواہش کیسے ہے؟ نفس کہتا ہے اعلیٰ لباس پہننا ہے، آج اعلیٰ گوشت کھانا ہے، اعلیٰ چیز کھانی ہے، اعلیٰ جگہ پہ جانا ہے، سیر کرنی ہے، تفریح کے لیے جانا ہے۔ آپ نے اس کے الٹ کرنا ہے۔ یا آپ نے پڑھا نہیں ہے اولیاء کرام سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، کیوں؟ تازی نہیں ملتی تھی، ان کی بیویاں نہیں پکا کے دیتی تھی، ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہے،
امام حسین جب مدینے کو چھوڑ کے جانے لگے، نفس کہتا تھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ اس مسجد کو چھوڑ کے جا رہے ہو جس کے ممبر کے آپ وارث ہو، آپ اس مسجد کو چھوڑ کے جا رہے ہو جس پہ اللہ کے رسول نے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ مدینے کی گلیاں کہتی تھی حسین میں تیری ملکیت ہوں، میں تیری وراثت ہوں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ گنبد خضرا سے صدائیں آتی تھی حسین ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لیکن حسین نے اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنی خواہشات کو قتل کیا، اور اپنی خواہشات کو قتل کر کے صبر کرنا یہ تائبین کا صبر ہے۔ فرمایا میری وجہ سے مدینے میں ایک خون کا قطرہ بہے میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ صبر کی دوسری قسم ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ آج آپ کوشش کر کے ایک دفعہ دیکھیں، صرف 1 مہینے کے لیے آپ اپنے اوپر محنت کریں۔ آپ کا دل کرتا ہے نماز نہیں پڑھنی، آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے اعلیٰ لباس پہننا ہے، آپ ادنا لباس پہنا ہے۔ آپ کا نفس کہتا ہے میں نے اعلیٰ کھانا ہے، آپ ادنا کھائیں۔ خدا جانتا ہے صرف 1 مہینہ آپ کریں، مسجد میں آئیں، آپ دعا مانگے، ہاتھ نیچے نہ ہوں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ باپ فوت ہو گئے تو آپ صبر کر گئے، وہ الگ ہے۔ دوسرا ہے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جانا، یہ زاہدین کا صبر ہے۔ امام حسین جو کربلا میں گئے یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی، یہ لوگوں کی باتیں، انہوں نے پانی مانگا، معاذ اللہ وہ مجبور تھے، وہ پیاسے تھے، یہ نہ۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت دجال نکلے گا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا مکتوب بین عینین کافارا، یعنی یہ کافر ہے، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی اور زمین پہ چلے گا، جسے چاہے گا زندہ کرے گا، جسے چاہے گا مارے گا، ایک قدم زمین پہ مارے گا، زمین کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بادل برسنے شروع ہو جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا نے دجال کو یہ طاقت دی ہے، خدا نے مصطفیٰ کے بیٹے حسین کو یہ طاقت نہیں دی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا وصال ہوا، نبی جنگ تبوک میں تھے، انہوں نے وصیت کی، کہا میرا جنازہ رسول اللہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو جنگ تبوک میں ہیں، کہا نبی پاک کو آپ پیغام بھیجا دو کہ جب تک آپ میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے کوئی دوسرا امام میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں قاصد حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول معاویہ بن معاویہ المزنی کا وصال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ مدینے میں ہے، آپ تبوک میں ہے، ان کی آخری خواہش ہے کہ آپ میرا جنازہ پڑھائے۔ اللہ کے رسول نے تبوک کی زمین پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ شارحین کیا فرماتے ہیں، وہ جنازہ غیبانہ نہ تھا، میرے اور آپ کے نبی جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، جبریل امین نے پر مارا، ایک روایت میں آتا ہے اپنی ایڑی ماری، ساری دیواریں جھک گئیں، سارے پہاڑ جھک گئے، سارے حجر جھک گئے، سارے پتھر جھک گئے۔ نبی تبوک کی زمین پہ کھڑے ہو کر معاویہ کا جنازہ دیکھ بھی رہے تھے، معاویہ کا جنازہ پڑھا بھی رہے۔ جبریل کون ہے؟ جبریل کا وزیر ہے۔ جس خدا نے نبی کے وزیر کو یہ طاقت دی ہے، کیا اس خدا نے امام حسین کو یہ طاقت نہیں دی تھی کہ وہ پانی لے لیں؟ السوائقہ اور مورکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جب امام حسین نے تیمم کر کے نماز ظہر کا ارادہ کیا، ایک بادل آیا، اس نے کہا حسین کہتے ہو تو میں برسنا شروع کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت کہاں تھا جب عباس کے بازو کٹے، اس وقت کہاں تھا جب عون اور محمد شہید ہوئے، اس وقت کہاں تھا جب علی اکبر اور علی اصغر شہید ہوئے،
اس نے کہا حسین میں تو آپ کی دعا کا منتظر تھا. آپ نے فرمایا تو دعا کی بات کرتا ہے, مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر حسین اشارہ کرتا دریائے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتی. آپ نے فرمایا میں نے دعا بھی نہیں مانگی, میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. آپ کے ساتھ جو بھی ہو, اچھا ہو برا ہو, صبر کریں اور یہ کہ اللہ کی یہی تقدیر ہے, اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا میں نے اس پہ صبر کرنا. یہ زاہدین کا صبر ہے. تیسرا ہے اللہ کے حکم سے محبت کرنا, اللہ کے حکم کو بجا لانا. علماء فرماتے یہ صدیقین کا صبر ہے. جب کربلا میں پریشانی کو دیکھا نا, سیدہ زینب حضرت امام حسین کے پاس آئی. فرمایا امام حسین, اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا ترد البلا الا صدقہ تھا. فرمایا مصیبتوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو لے جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیتے ہو تو میں ایک صدقہ دے دوں. آپ نے کہا سیدہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں, ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, ہم صدقہ کہاں سے دیں گے؟ کہ سیدہ نے کہا امام حسین اگر آپ اجازت دو میرے پاس 2 چیزیں خیمے میں پڑی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے. اندر گئی, خیمے سے 2 بچے لے کر آئی, ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے. فرمایا حسین یہ دونوں میں آپ کے اوپر صدقے کے طور پہ رب پہ قربان کروں. آپ نے فرمایا سیدہ اگر آپ کے دونوں بچے شہید ہو گئے آپ صبر نہیں کر پائیں گی. فرمایا انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرہ شاکرہ پائیں گے. جب آن اور محمد شہید ہوئے, امام حسین نے سیدہ زینب کو آواز دی, اندر سے جواب نہ آیا. آپ فرماتے میرے دل میں خیال ہے لگتا ہے کہ زینب کا صبر ٹوٹ گیا ہے. کہتے خدا کی قسم جب میں خیمے میں گیا سیدہ زینب کا سر سجدے میں تھا اور کہہ رہی تھی مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے دونوں بیٹوں کا صدقہ قبول فرمایا. یہ 3 قسمیں ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 راستے ہیں. آپ مسجد میں آئے, آپ کی اس مسجد میں دروازہ ہے, آپ چھت پہ جاتے ہو, چھت پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا جی خدا تک پہنچنا ہے تو پھر 3 راستے ہیں, 3 مقام ہیں, 3 منزلیں ہیں, 3 پیپر ہیں. آپ جب تک انہیں پاس نہیں کرتے, ان سے گزرتے نہیں, آپ کو خدا نہیں ملے گا. پہلا مقام مقام صبر ہے. جب انسان مقام صبر پہ فیض یاب ہو جاتا ہے, صبر انسان کو مقام توکل تک لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا توکل سیکھے, صبر ہے نہیں توکل کہاں سے آئے گا. پہلے مقام صبر ہے, جس نے صبر سیکھ لیا, صبر انسان کو توکل تک لے جاتا ہے. جب انسان توکل تک پہنچ جاتا ہے, توکل انسان کو مقام رضا تک لے جاتا ہے. امام حسین کربلا کی زمین پہ صبر نہیں کر رہے تھے, نہ ہی آپ کو توکل تھا, بلکہ آپ مقام رضا پر فیض یاب تھے. اور مقام رضا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا. شیخ حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید, وہ کہتا ہے میں چلے کے لیے جنگل میں گیا, راستے میں شدت کی مجھے پیاس لگی. میں نے دیکھا کنواں ہے, پانی بھی ہے, پانی سطح سے نیچا ہے, نہ ڈول ہے تے نہ رسی ہے, پریشان بیٹھا ہوں. میں نے دعائیں مانگی, پانی نہ ملا. جب پیاس کی شدت بڑھ گئی, تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ہرنی آئی, کنویں کے قریب آئی, پانی سطح سے اوپر آیا, اس نے پیاس بجھائی چلی گئی. آپ کہتے تھوڑی دیر میں سوچتا رہا یہ بھی خدا کی مخلوق ہے, میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں, میں انسان ہوں, اشرف المخلوق ہوں, میرے لیے پانی اوپر نہیں آتا, اس جانور کے لیے کیوں نہیں آتا؟ حاتب غیب سے آواز ہے اس جانور کو خدا کی ذات پہ توکل ہے, اسے یقین ہے میرا رب کھلانے والا ہے, میرا رب مجھے پلانے والا ہے. شیخ حنیف کا مرید کہتا ہے میں نے بھی توکل کو اپنایا, بیٹھ گیا, میں نے دیکھا پانی سطح سے اوپر آیا, میں کنویں کے قریب گیا, وضو بھی کیا, پانی بھی پیا, اپنے شیخ کے پاس آ گیا. میں نے سارا واقعہ اپنے شیخ حنیف کو سنایا
تو شیخ صاحب غصے ہو گئے، فرمایا ظالم تو ابھی بھی مقام توکل میں کمزور ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو کنویں کے پاس کیوں چل کے گیا ہے؟ وہاں کھڑا رہتا پانی خود تیرے قدموں کے پاس چل کے آتا۔ پہلا مقام مقام صبر ہے، مقام صبر انسان کو مقام توکل تک لے جاتا ہے، اور مقام توکل انسان کو مقام رضا پہ لے جاتا ہے۔ حسین کربلا کی زمین پہ نہ صبر کر رہے تھے نہ ہی توکل پہ فیض یاب تھے، بلکہ آپ تو اللہ کی رضا پہ راضی، نہ پانی مانگا نہ حسین نے دعا مانگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ عورتیں میری بات غور سے سنیں، ان کی بیوی کا نام حضرت ام سلیم ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہے، سفر پہ جانے لگے، بیٹا بیمار ہے، گھر والی کو وصیت کی، کہا میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، میرا بیٹا علیل ہے، مریض ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا۔ ابو طلحہ روانہ ہو گئے، جس رات ابو طلحہ نے آنا تھا اسی رات آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا یا اہل المدینہ لا تحدثوا ابا طلحہ فی ابنتہ، کوئی بھی میرے بیٹے کے بارے میں میرے شوہر کو نہیں بتائے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، حتی اکون انا احدث، جب تک میں اپنے شوہر کو نہ بتاؤں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ رات کا ٹائم ہے، ابو طلحہ انصاری گھر میں داخل ہوئے، پہلا سوال یہ کیا بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی نے جواب کیا دیا، ہمارے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے، پورا محلہ تمبو خیمے لگ جاتے ہیں، کیا ہوا جی بچہ مر گیا۔ کیا یہ جو پہلے قبرستان بھرے ہوئے وہ نہیں مرے؟ یہ بھی تو صحابیات رسول نبی کی صحبت میں بیٹھی ہے، کیا سیکھا ہے؟ لاش بچے کی دوسرے بستر پہ پڑی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا بیوی میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ فرمایا سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو جگاؤ، میں اس کے لیے کچھ کھلونے لایا ہوں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لایا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ مسکرا کے جواب دیتی ہے، فرمایا صبح سے لے کر آپ کا بیٹا شام تک گلیوں میں دوڑتا رہا، کبھی مسجد نبی میں جاتا تھا، کبھی روضہ رسول کے قریب جاتا تھا، کبھی باہر آتا تھا، کبھی اندر جاتا تھا۔ اب آپ کا بیٹا تھک گیا ہے، گہری نیند سویا ہو، اب صبح مل لینا۔ لاش پڑی حضرت بیٹے، اندر گئی، نیا لباس پہنا، اپنے آپ کو تیار کیا، باندھ سور کے ابو طلحہ انصاری کے بستر پہ آئے۔ یہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا خاوند رات کو بیوی کے گھر نہ آئے تو پہلے اطلاع دے میں آ رہا ہوں، تاکہ بیوی اس کے لیے تیار ہو جائے، بند سور جائے۔ آج تو وہ مسئلے نہیں رہے نا، لائٹ آ گئی ہے، میک اپ گھر میں پڑا ہے، موبائل فون موجود ہے، بیوی کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کب گیا ہے، کہاں گیا ہے، کہ کب آئے گا۔ میں حیران ہوں صحابیات پہ، اس نے اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہے، نیا جوڑا بھی پہنا ہے، نیا دوپٹہ بھی پہنا ہے۔ رات دونوں میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیا، لاش یہ ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ نے 3 مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز دی، ام سلیم یہ اٹھتا نہیں ہے، یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ خدا جانتا ہوں ام سلیم نے جو جواب دیا، آپ نے کہا ابو طلحہ انصاری میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ اس مسئلے کا تو مجھے جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی جو ساتھ والے پڑوسی نا آج ان کے گھر لڑائی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کس بات کی لڑائی ہوئی ہے؟ فرمایا امانت کے طور پر انہیں کسی پڑوسی نے امانت کی کوئی چیز دی تھی، آج وہ پڑوسی اپنی امانت مانگ رہا ہے، یہ امانت نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو غلط بات ہے، ویسے بھی منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، اور بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ انہوں نے پھر بیٹے کو آواز دی، فرمایا ابو طلحہ انصاری ایک مسئلہ اور ہے۔ کہا دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟
کہ یہ جو اولاد اللہ والدین کو عطا کرتا ہے، یہ والدین کی ملکیت میں ہوتی ہے یا خدا کی امانت ہوتی ہے؟ فرمایا یہ خدا کی امانت ہوتی ہے۔ کہا وہ خدا جب چاہے لے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں لے سکتا ہے۔ فرمایا صبر کر، اللہ نے کل رات تیرا بیٹا لے لیا۔ کیسا حدیث قرآن کا حوالہ دے کے مسئلہ سمجھایا، ابو طلحہ انصاری کے جو ہے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو اس وقت ناپاک ہوں، جنابت کی حالت میں ہوں۔ ارے رات کو بیٹا مر گیا تو حقوق زوجیت ادا کر دی رہی۔ فرمایا اسلام کہتا ہے شوہر کی اطاعت کرو۔ جی اگر میں کسی بندے کو حکم دیتا خدا کے بعد سجدے کا، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ، میں کیسے انکار کرتی؟ آپ کی تھکاوٹ میں، آپ کے آرام میں خلل آ جاتی۔ ابو طلحہ انصاری نے غسل کیا، دوڑتے ہوئے نبی کے پاس گئے، جا کے نبی کو شکایت لگائی، آقا میں سفر پہ گیا، بیٹے کا وصال ہو گیا، مردہ بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی، میری بیوی نے مجھے رات تک نہیں بتایا۔ سمجھ آئیے کہ میرے نبی نے آگے ڈانٹا نہیں، کیونکہ تعلیم جو میرے نبی نے دی تھی صبر کی، یہ سکھایا جو میرے نبی کا تھا، آپ نے الٹا دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم بارک فی لیلتکما، فرمایا رات میں جب جو تم بیوی نے، میاں بیوی نے عمل کیا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ابو طلحہ نے یہ بات نبی کو نہیں بتائی تھی، نہ ام سلیم نے بتائی تھی، میرے نبی نے دعا دے دی، فرمایا تمہارے رات والے عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دونوں میاں بیوی نبی کے ساتھ سفر میں ہیں، راستے میں ام سلیم کو درد ہوا، راستے میں ان کا بچہ پیدا ہوا، بچہ اٹھا کے نبی کے دربار میں لائے، عرض کی آقا گھٹی بھی آپ نے دینی ہے تو نام بھی آپ نے رکھنا ہے۔ میرے نبی نے گھٹی دی، اس کا نام رکھا عبداللہ، اور آگے صحابہ کہتے ہیں لوگوں فوالذی نفسی بیدہ، ہمیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، لو رأیت تسعۃ اولاد کلہم قرأوا القرآن، میں نے ابو طلحہ کے 9 بیٹے دیکھے، 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن بنے۔ ایک بیٹے پہ صبر کیا، ایک بیٹے پر اللہ نے ایک کے بدلے میں انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، 9 کے 9 حافظ قرآن بھی بنے تھے، قاری قرآن بھی بنے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ جو 4 دن 5 دن روتی ہیں پیٹتی ہیں، اس کے بعد جب آنسو خوش ہو گیا کہتے اب صبر آ گئی، یہ صبر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی مدینے کے قبرستان سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک عورت قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، آپ نے اسے کہا بیٹی صبر کر، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں اور اس نے غصے میں جواب دیا، اس نے کہا جوان جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اگر تجھے پہنچتی میں پھر پہنچتی۔ اللہ کے نبی سر جھکا کے چلے گئے، کسی نے بتایا بھائی وہ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کے نبی کو ایسا جواب دیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، معافی مانگنے کے لیے نبی کے دربار میں آئی، عرض کی آقا میں نے صبر کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کا ثواب پہلے صدمے پہ ملتا ہے، جیسے ہی پتہ چلا بندہ مر گیا تو بندے نے صبر کر لیا، ثواب اس وقت ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 دن رویا، 4 دن رویا، وویلا کیا، پیٹا، ماتم کیا، اب آ کے کہتا ہے میں نے صبر کیا، یہ صبر نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، زید بن حارثہ نبی کا صحابی ہے، میدان جنگ میں حضور کے ساتھ روانہ ہوا، ابھی جنگ شروع نہ ہوئی تھی، راستے میں تیر لگا، وہیں شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے شہادت کی تمنا کی، ارادہ بھی رکھا، بستر پہ موت آئی تب بھی اس کی موت شہادت کی ہے۔ یہ تو میدان جنگ میں گئے تھے، لڑے نہیں تھے، شہید ہو گئے۔ اب اس کی ماں برقع پہن کے نبی کے دربار میں عقیدہ سنو، عرض کی اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا جنتی ہے میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا دوزخی ہے میں بال نوچوں گی، گریبان پھاڑوں گی، اپنے سینے پر تھپڑ ماروں گی۔ کس سے پوچھ رہی ہے؟ نبی سے پوچھ رہی ہے، یہ بتائیں آقا میرا بیٹا جنت میں ہے یا میرا بیٹا دوزخ میں ہے؟ معلوم ہوا صحابیہ کا عقیدہ تھا کہ نبی زمین پر بیٹھ کے جنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔
آپ نے آگے جواب دیا، آپ نے فرمایا ان الجنان الکثیر، آپ نے فرمایا بیٹی جنتیں تو بہت ساری ہیں، طوبی وہی جنت الفردوس، تجھے مبارک ہو تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ سمجھئے؟ تو جو صبر کرتے ہیں، جن کو یقین ہے نا ہمارے ورثاء جنتی ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ماتم نہیں کرتے۔ جنہیں یقین نہیں ہے ماتم بھی وہی کرتے ہیں، روتے بھی وہی ہیں، پیڑتے بھی وہی ہیں۔ تو صبر کا ذکر ہوتے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، باب صبر تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا پورا نام ہے ایوب بن اموس بن زارع بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی، اللہ کے پیارے نبیوں میں سے ایک پیارا نبی، اللہ پاک نے انہیں بڑا مال اور دولت عطا فرمایا۔ بیوی کا نام ہے بی بی رحمت بن ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم۔ بیوی بھی نبی کی بیٹی ہے، اور جس کے نکاح میں ہے وہ بھی نبی ہے، آپ خود بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں۔ 1000 اللہ نے اونٹ عطا فرمائے، 1000 اللہ نے بکریاں عطا فرمائی، 1000 اللہ نے غلام عطا فرمائے، 1000 اللہ نے لونڈیاں عطا فرمائی، ہزاروں کروڑوں ایکڑوں پر ان کے باغات مشتمل تھے۔ روز نماز کی پابندی، شکر ادا کرتے، صبر کرتے، شکر ادا کرتے۔ خدا نے 14 بچے عطا فرمائے، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں عطا فرمائے۔ شیطان نے ایک دن گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے جواب کیا دیا؟ یہ آپ کے لیے بڑی قابل غور بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رب کے گلے شکوے کرتے ہو، دیکھو نبی کیسے صبر کرتے ہیں۔ شیطان نے تھوڑا سا شرارت کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا ابلیس لعین، یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، یہ میرا بڑا عبادت گزار نبی ہے، آپ اس کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ اے اللہ، جس کو 14 بیٹے دیے ہوں، 14 اولادیں ہوں، جس کی ایکڑوں پر باغات ہو، ہزاروں میل مربع پہ زمین ہو، غلام ہو، نوکر ہو، وہ شکر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایک موقع مجھے دے، میں تیرے نبی کو آزماتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں تیرا نبی شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان تجھے اختیار ہے، لیکن زبان تے دل پر تجھے اختیار نہیں ہے۔ شیطان بیس بدل کے قاصد کی صورت اپنائے، آپ کے سارے جانور دریا میں ڈالے، روتا ہوا ایوب کے پاس ہے، ایوب ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اونٹ تھے، گائیں تھے، وہ دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کے کہا انا للہ ما اخذ، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا مال بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اس نے ہے، لیا بھی اس نے۔ شیطان بڑا مایوس ہو گیا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آج کسی خاتون کی ایک مرغی مر جائے، مرغی 2 دن تک وہ روٹی نہیں کھاتی، میری مرغی مر گئی، انڈا دیتی تھی، تے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور ڈوب کے مر گئے ہیں۔ شیطان نے آ کے کہا، فرمایا اللہ کا مال ہے، دیا بھی اس نے ہے، لیا بھی اس نے ہے۔ میرے نبی کے دربار میں قاصد آیا، کہا آپ کو بیٹی بلا رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا آپ کی بیٹی کا بیٹا بیمار ہے۔ جو فاطمہ ایک بیٹی تھی، یہ کون سی والی بیٹی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی سے کہہ دے صبر کر۔ قاصد گیا تو بیٹی نے کہا کہ جا نبی کو میری قسم دے کے کہے آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ اٹھو، جب آئے بچہ اٹھایا، بچہ مرنے کے قریب تھا، آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ جیسے اس کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا انا للہ ما اخذ، اللہ کے لیے جو چاہے جو لے لے۔ قاصد پریشان ہو کے، شیطان ذلیل اور خوار ہو کے، رسوا ہو کے چلا گیا۔ آپ کے سارے باغات جو مربع سینکڑوں کروڑوں میلوں پر مشتمل تھے، انہیں جلا کے راکھ کر دیا۔ روتا ہوا پھر آپ کے پاس آیا، ایوب ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کے سارے باغات جل کے راکھ ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کے کہا انا للہ ما اخذ، دیا بھی اسی نے، لیا بھی اسی نے۔
مسلمان تیری یہ سوچ ہی نہیں بنتی، تو قابض بن جاتا ہے، بچہ تیرے گھر پیدا ہو تو کہتا ہے میں مالک ہوں۔ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں آپ اپنا دل گردہ آنکھ کا سودا نہیں کر سکتے۔ ویسے کسی کو ضرورت ہے خون آپ دے سکتے ہیں، سودا نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، کیوں؟ فرمایا تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تم نے کہاں سے لیا ہے؟ مٹی کا سامان ہے، مٹی کو واپس سپرد کرنا ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں آپ نے آپریشن کیا، اضافی کوئی ٹکڑا آپ کا گوشت کا کاٹا گیا ہے، فرمایا اس کو مٹی میں دفن کریں، آپ کا ہے ہی نہیں، حساب ہوگا آپ سے۔ شیطان بڑا پریشان ہو گیا، فرمایا ایوب اے شیطان میں نے کہا تھا نا بڑا شکر گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا خدا نے شیطان کے کہنے پر ایوب کو آزمایا؟ نہ، اللہ نے حضرت ایوب کو اس لیے آزمایا ایک شیطان جھوٹا ہو جائے۔ قرآن میں ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ نبی کی امت کو پتہ چلے کہ صبر کیسے کرنا۔ شیطان نے کہا اللہ ایک موقع دے، اب ایسا داؤ لگاؤں گا نا ایوب علیہ السلام کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ اولاد تے مال کے مسئلے میں نا ویسے بھی مرد بڑا کمزور ہوتا ہے، 7 بیٹے 7 صاحبزادیاں ایک مکان کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان نے چھت گرا دی، 14 بچے آپ کے شہید ہو گئے۔ ایک بچے پر تو گلے شکوے کرتا ہے، رب رحمان کو بھول جاتا ہے۔ 14 بچوں کی شیطان خبر لے کر آیا، کہا ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیا ہوا؟ فرمایا 14 بچے آپ کے شہید ہو گئے۔ مسکرا کے کہا انا للہ ما اخذ، دیے بھی اس نے ہیں لیے بھی اس نے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے حضرت، کسی کے گھر لاش پڑی ہو نا تو اسے کہے یہ جملہ کہے، پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ جن کے دل کے پھل ٹوٹ گئے ہیں، جو اپنے بچوں کے جنازے پڑھ چکے ہیں، آج انہیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی، ہر بندے کو نہیں۔ علماء کہتے رو اس کے سامنے جس کو کانٹا لگا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کانٹے کا درد کیا ہے۔ جس کو کانٹا ہی نہیں لگا، تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے، آپ جتنا بھی چیختے ہیں اسے درد کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جس کے ہاں بچے نہیں مرے، ماں باپ نہیں مرے، اس کے ہاں فوتگی نہیں ہوئی، ابھی وہ کیا جانتا ہے کہ اولاد کے جاننے پر باپ کی کمر کیسے ٹوٹ دی ہے۔ 14 بچے، 14 بچوں کے جنازے اٹھے۔ شیطان نے کہا اللہ ایک اور موقع دے، اب انشاءاللہ میں خالی نہیں لوٹوں گا۔ اللہ نے کہا تجھے موقع ہے، جا۔ شیطان نے آپ کے ناک مبارک پر پھونک ماری، جس سے آپ شدید بیمار ہوئے اور بستر پہ آ گئے۔ یہاں پہ ہمارے واعظین غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ پیپ پڑ گئی، معاذ اللہ وائرس پھیل گیا۔ ہم کہتے نہیں، یہ بیماری عیب ہے، تے عیب کی نسبت نبیوں کی طرف کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے۔ جو مولوی یہ جملہ ممبر پہ گئے تجدید ایمان تے تجدید نکاح اس کا کرنا ضروری ہے، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کیڑے ریشم کے بن گئے اس لیے ریشم مہنگی ہے، یہ ساری جھوٹ ہے۔ کوئی نبی 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 313 رسولوں کو پڑھ کے دیکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس میں تل کے برابر بھی آپ کو عیب نہ ہو۔ انبیاء عیب سے پاک ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بیماری بے شک آزمائش تھی، اللہ نے ان کو دور رکھا۔ ہاں آپ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، بستر پہ آ گئے، اور ایسی بیماری پھیل گئی کہ لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے 2 کے۔ تے بیوی بھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں نسلی دوست کا پتہ مشکل میں چلتا ہے، تے نسلی تے خاندانی بیوی کا پتہ مرد کی بیماری میں چلتا ہے۔ 1-2 دن تو ساری خدمت کر لیتی ہیں، یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے جب خاوند بستر پہ آ جاتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کتنی خدمت کرتی ہے، کتنی خاندانی۔ اس لیے کہتے رشتے دیکھ کے کرو، کتا بھی پالو، علماء کہتے نسلی پالو، بل تو پالو ہی نہ، جب پالنا ہے وہ بھی نسلی پالو، تو نکاح کرو تو غیر نسلی عورت کے ساتھ۔ بستر پہ آ گئے، آپ کا مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، باغات جل گئے، بچے چلے گئے،
آپ کی بیوی بی بی رحمت نبی کی بیٹی ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دی۔ وہ نوبت آئی، یہ ہوتی ہے آزمائش۔ اور کیا ہے، جو دن میں مزدوری ملتی ہے آدھی مزدوری کا صدقہ کرتی ہے کہ آدھی مزدوری خاوند کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ کئی دن ایسے گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی، کئی سال، ایک دو دن کی بات نہیں۔ بعض تفسیر والے کہتے ہیں 12 سال اور بعض کہتے ہیں 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بستر پہ پڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو محلے والوں نے کام دینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ خامد میں وائرس ہے، وائرس اس کی بیوی کو لگے گا، بیوی سے منتقل ہو کر ہم تک آئے گا، اس عورت کو گھر میں گھسنے نہ دو۔ ایسا دور بھی دیکھا ہے آپ نے۔ راستے میں آ رہی ہیں، شیطان روپ بدل کے آیا، اس نے کہا بی بی رحمت تو خوبصورت ہے، جوان ہے، تیرا خامد تو بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، علیل ہو گیا ہے، اگر کہتی ہے فلاں جوان سے تیرا نکاح کروا دوں، بڑا مالدار ہے، بڑی دولت ہے، بڑے جانور ہے۔ آپ نے فرمایا تو تو نکاح کی بات کرتا ہے، ایوب کی شریعت یہ کہتی ہے عورت جس مرد کے نکاح میں ہو دوسرے مرد کا تصور کرنا بھی حرام ہے، حرام ہے۔ اس کی تصویریں دیکھنا، اس کو گھر میں آنے دینا، اس کے پاس بیٹھنا، کزن ہے، کزن ہے، وہ غیر محرم ہے، ماموں کا لڑکا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ کبھی جناب دیور کے ساتھ جا رہی ہے، حضور سے پوچھا گیا آقا دیور کے پردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الہم والموت، فرمایا دیور بھابھی کے لیے موت ہے، موت ہے۔ میرے پاس تو ہزاروں کیس آتے ہیں، بیوی ہاسپٹل پڑی ہوتی ہے جناب، شوہر سالی کو لے کے بھاگ گیا ہے، یہ سارا وجہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تصور رکھنا حرام ہے۔ واپس آ گئی، ایوب علیہ السلام کو ایک جملہ کہا کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ آپ نے کہا ایوب علیہ السلام اللہ نبیوں کی دعا سنتا ہے، اللہ نبیوں کی دعا رد نہیں کرتا، ایک بار دعا تو مانگو نا اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ اتنے جلال میں آئے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے خدا کی ناشکری کی ہے؟ کتنے سال سے میں بیمار ہوں؟ اس نے کہا 18 سال سے۔ عمر کتنی ہے؟ کہا 80 سال۔ فرمایا اتنے سال خدا کی نعمتیں کھاتے رہے ہیں، ابھی تو 40 سال تک بیماری نہیں پہنچی، ابھی دعائیں مانگنے شروع کر دو۔ فرمایا مصیبتوں پر جو دعا مانگے یہ ناشکرا ہے۔ یہ مسئلہ تفسیروں میں لکھا ہے، مصیبتوں پر جو دعا مانگے ناشکرا ہے۔ ہم کہتے ہیں کربلا کی زمین پر حسین نے دعا تو دور کی بات نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا کہ مجھے پانی چاہیے، پر میں یہ بھی ناشکری ہے، صبر کر۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیوی باہر نکلی، شیطان نے تیسرا داؤ لگایا، اس نے کہا ابراہیم کی بیٹی تیرا شوہر بیمار ہے، میرے پاس ایک بوٹی ہے، شوہر کو کھلائے گی، تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ شفا میں نے دی ہے، میرا کہنا ہے۔ آپ نے آ کے ایوب علیہ السلام کو بتایا، ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا جو تو نے ناشکری کی، اور ساتھ وہ جو تجھے ملے تھا وہ شیطان تھا، وہ رب اور رحمان کا کھلا دشمن ہے، لہذا آج کے بعد باہر ملی۔ انہوں نے کہا روزی روٹی، فرمایا اللہ مالک ہے۔ شام کا ٹائم ہے، ایوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو ایک آزمائش میں مبتلا ہوں، اتنی بات کہنی تھی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی زمین پہ مارو، جہاں ایڑی مارو گے پانی کا چشمہ نکلے گا، آپ نے غسل بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ آپ نے ایڑی ماری، پانی کا چشمہ نکلا، آپ نے پانی پیا، اندر والی بیماری ختم، غسل کیا، باہر والی بیماری ختم۔ جیسے ہی آپ کی بیوی آئی تو اس نے پوچھا یہاں میرا خامد بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں ہی تیرا خامد ہوں۔ کہتے ہیں ایسے جوانی میں تبدیل ہوگی صحت کہ بیوی تک پہچاننا مشکل ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میں نے قسم، ہاں اللہ پاک سے میں نے قسم اٹھائی تھی میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اے اللہ اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا آپ ایک جھاڑو لے، اس کے 100 تنکے لے
اور ایک بار وہ تنکے مار دیں آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہی ایوب ہے، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے دولت بھی دی، 14 بچوں کے بدلے اللہ پاک نے 26 بیٹے اور بیٹیاں لایا۔ سمجھے؟ تو مصیبتوں پر صبر کرنے والا رب رحمان کا دوست ہوتا ہے۔ آخری بات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی پاک نے نا عورتوں نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی آپ مردوں کو درس دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں، ہم آپ سے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہفتے کا دن مقرر کیا، نبی آئے ممبر پہ، خطاب شروع کیا تو موضوع میرے نبی نے صبر کا رکھا۔ عورت بے صبری ہوتی، یہاں تو مرد بے صبر ہے۔ آپ نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں، اگر وہ بیٹی صبر کرے گی قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گی۔ ایک عورت کھڑی، اس نے کہا آقا جس کے 2، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گی۔ ایک اور کھڑی ہوئی، اس نے کہا ایک، آپ نے فرمایا ایک والی بھی جنت میں جائے گی۔ آقا منظر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو نابالغ تھے، کچے بچے فوت ہو جاتے ہیں، جو بلوغت تک نہیں پہنچتے اور والدین صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بچے جنت میں جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری 8 جنتوں کو دیکھا ہے، تیری جنت میں ہمارے والدین نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ ان بچوں کو کہے گا تمہارے والدین دوزخی ہیں، انہوں نے رب رسول کی اطاعت نہیں کی۔ وہ کہیں گے میرے مالک ہم اس جنت کو کیا کریں جس میں ماں باپ، یا ہمیں ان کے ساتھ دوزخ میں بھیج یا انہیں ہمارے ساتھ جنت میں بھیج۔ اللہ پاک حکم دے گا ان بچوں کو آگے کھڑا کرو، ماں اپنے بچے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گی، خاوند اپنی بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گا، یوں صف بنا کر جنت میں فیملی داخل ہوگی۔ اتنی بات کہنی تھی، عائشہ صدیقہ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی آقا یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہے جن کو خدا نے دی تے واپس لے لی، میں تو بے اولاد ہوں، مجھے خدا نے اولاد نہیں دی، میں نے دعائیں بھی مانگی ہیں، اب تو صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، میرا کیا ہوگا؟ جو عورتیں باندھ پن کا شکار ہیں ان بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ میرے نبی کی نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رو مت، میں تجھے بتا دیتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، بچے اپنے والدین کے سامنے کندھا جھکائیں گے، والدین کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور میری امت میں جتنے مرد اور جتنی بیٹیاں بے اولاد ہیں قیامت کے دن میں محمد ان کے لیے اپنا کندھا جھکا دوں گا۔ ہر بے اولاد ماں، ہر بے اولاد باپ اپنا کندھا، اپنا رحمت کا ہاتھ میرے رحمت کے کندھوں پہ رکھے گا، میں نبی ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے خدا کی جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی اس کے بعد میں نے صبر کیا، میں نے کبھی اولاد کے لیے دعا نہ مانگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے ایک ماں کو 20 بیٹے عطا فرمائے، مسلمان تیرے گھر ایک ماتم ہوتا ہے پورا محلہ سر پہ تو اٹھا لیتا ہے، گلی تو بلا کرتا ہے، خیمے تو لگا لیتا ہے، ایک دفعہ غزوہ احد کو پڑھ کے دے، ایک دفعہ کربلا کو پڑھ کے دے، لاشوں کے یہاں سامنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن آنسو نہیں ہے، حضرت چیخو پکار نہیں ہے، گلیاں بند نہیں ہوئی ہیں، محلے بند نہیں ہوئے ہیں، چیخو پکار نہیں ہے۔ میرے والد صاحب مفتی صاحب جب فوت ہوئے الزام لگا، وہ کہتے لگتا ہے سگی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم نے تو رونے کی آواز ہی نہیں سنی، اور میں کہ ہم کیوں روئیں؟ جو مرا ہوا ہے اسی نے ہمیں بیٹھ کے تعلیم دی تھی، پر میں صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ کوئی 250-300 بچیاں مدرسے میں کسی کی چیخ نہیں نکلی، خاندان میں میت گئی کسی کی چیخ نہیں نکلی۔ ماحول اپنا بنائے، اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ 20 بیٹے اللہ نے دیے، جو بیٹا 18 سال کی عمر میں پہنچتا فوت ہو جاتا، صبر کا دامن پکڑے رکھا، جب 20واں بیٹا مرا تو صبر کا دامن چھوڑ گیا۔ صرف اتنا جملہ کیا میرے مالک میں ہی ملی ہوں تجھے؟ دیے 20 ہے تو 18 سال کی عمر میں تو نے لے لیے۔ کہتے رات کو صحیح خواب میں دیکھتی ہے جنت ہے،
تے جنت میں محل ہے تے محل میں 20 سیڑھیاں ہیں. حکم ہوا جا میری جنت کو دے. 20 سیڑھیاں چڑھ کے جب اندر گئی 20 کے 20 بیٹے اس محل میں بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے اور جنت کے درمیان 20 سیڑھیوں کا فاصلہ تھا. 20 سیڑھیوں کا فاصلہ تھا. میں رب نے تجھے 20 بیٹے عطا فرمائے, 20 کو موت کے گھاٹ میں اتارا. تو نے 20 کی موت پہ صبر کیا, رب نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.